کھانا کسے پسند نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی قوت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے کھانے کا استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے ٹائم اور شیڈول کے مطابق اپنے معیار کا کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن بات جب بھوک کی ہو، ہمیں مزیدار کھانا بھی پڑا ہوا ہو تو کون خود کو روک سکتا ہے؟ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صرف کھانا کھانا ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوں تب بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ پریشان ہوں تب بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ نارمل روٹین کے اندر ہوں تب بھی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا ہمارے جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا ہمارے جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل عام طور پر لوگ کھانے کے بہانے جتنی چیزوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں ان کے 1/3 حصے سے ہی ان کا کام بہت مزے سے چل سکتا ہے۔ یہی نہیں، کھانے کی چیزوں کی مقدار میں جتنی کمی ہوگی، طرح طرح کے بے شمار امراض میں اتنی ہی کمی ہو جائے گی۔ زیادہ کھانے سے جسم پر 4 طرح کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ کھانے سے خون گندا اور زہریلا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جسم میں پہلے سے جو نیا یا پرانا مرض موجود ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، ہمارے جسم کے نروس سسٹم پر زیادہ کھانے سے بہت زور پڑتا ہے اور اس کی ساری طاقت فاسد مادوں کو یا زہر کو باہر نکالنے میں لگ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی طاقت نہیں بڑھتی۔ نمبر 4، غیر ہضم شدہ غذا کا جو مضر صحت حصہ بچا رہتا ہے، اس میں زہر نکل کر پیٹ اور دماغ میں پھیلتا ہے، جس سے انسان کی صحت بہت جلدی تباہ ہونے لگتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے بدن کا جتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے شاید ہی کسی اور وجہ سے ہو۔ یہ ایک سوچ جو غلط ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ سب ہماری طاقت اور قوت بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا کوئی حصہ بیکار نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کیے بغیر ہمیں اس وقت کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں، دن میں کم از کم 5 سے 6 بار خوب ڈٹ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور اسی غلط سوچ کی بنیاد پر لوگوں نے یہاں تک ایک رائے قائم کر لی ہے، اگر ہم ایک بار کا کھانا بھی درمیان میں چھوڑ دیں تو ہمارے جسم کا نظام ہی بگڑ جائے گا، ہمارے سر میں درد ہونے لگے گا، یہاں تک کہ ہم چل پھر بھی نہ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم دن میں 5 بار کھانا کھانے کی عادت ڈالیں تو کچھ ہی دنوں میں ہر بار کھانے کے مقررہ وقت پر ایک طرح کی بھوک معلوم ہوا کرے گی، لیکن وہ بھوک ہرگز سچی بھوک نہیں ہوتی، وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس جھوٹی اور بناوٹی بھوک کے غلام بن جاتے ہیں اور ہم میں اس سے پیچھا چھڑانے کی ہمت نہیں رہ جاتی۔ آپ ایک بار کھانا کھائیے، اس سے آپ کو جو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بار کھانا کھائیے اور درمیان میں 3 سے 4 گھنٹوں کا وقفہ لیجیے۔ اس سے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ آہستہ آہستہ اپنا کھانا کم کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا حلقہ احباب یا ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہماری طرح کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کے درمیان میں اپنے کھانے کو کم کرتے ہیں، اپنی روٹین کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں ہمارا چہرہ بالکل اداس، سوکھا ہوا اور زرد دکھائی دینے لگے گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ خود بھوک کے غلام ہوتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش سے نہیں صحیح، کم از کم ان دوستوں کی خاطر ہی تھوڑا بہت کھانا ضرور ہی کھا لیں گے۔ آگے چل کر اس کا جو خوفناک نتیجہ ہوگا اس کا اندازہ آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ اس غلامی سے بچنے کی صرف یہی تدبیر ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے آپ کی بھوک جو ہے وہ جھوٹی بھوک نہیں، سچی بھوک ہے، کہ آپ جھوٹی بھوک کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پھندے سے بچ نکلنا آپ کا فرض ہے۔ جب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر کبھی بلا ضرورت کھانا نہ کھانے کا عہد کر لیں گے۔ کسی نہ کسی طرح آپ اس بناوٹی بھوک کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے اور کم کھانا کھانے کے فائدے سمجھانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اکثر اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمیں طرح طرح کے اچھے کھانوں میں بھی کوئی لطف نہیں آتا اور آج کل کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں کی باتوں کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کھانے کا حقیقی لطف و لذت حاصل کرنے میں وہ قطعی ناکام ہو گئے ہیں۔ جس انسان کی صحت ہر اعتبار سے اچھی ہونی ہے وہ جو کچھ کھاتا ہے سب لذت اور رغبت سے کھاتا ہے۔ اس کا آخری لقمہ بھی اتنا ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے جتنا کہ پہلا لقمہ۔ ہر طرح سے صحت مند آدمی کی یہی پہچان ہے۔ طرح طرح کی مسالے دار چٹنیوں اور اچاروں کی ضرورت انہی لوگوں کو پڑتی ہے جن کی قوت ہاضمہ کسی طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ درست ہے انہیں سچی بھوک کی حالت میں معمولی کھانے کا ایک ایک لقمہ بھی امرت کی طرح لذیذ اور میٹھا معلوم ہوتا ہے، ورنہ لذیذ سے لذیذ غذا بھی ایک طرح کا بوجھ معلوم ہوتی ہے اور لوگ اسے اس طرح کھاتے ہیں جیسے وہ کسی معذوری اور تکلیف میں پڑے ہوئے ہوں۔ ایسی حالت میں زبردستی ٹھونس کر کھانا کھانا ہی اچھا ہے یا اسے چھوڑ دینا، یہ بات سمجھدار لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حکیم بکرات کا ایک قول ہے کہ بیماری کوئی بجلی نہیں جو کسی پر آسمان سے اچانک ٹوٹ پڑتی ہے، بلکہ یہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو آپ روزمرہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم غلطیاں آپ کے جسم کو اندر سے اس طرح جکڑ لیتی ہیں جیسے باہر سے کسی جن نے آن دبوچا ہو۔ مثلاً اکثر لوگوں کو سگریٹ نوشی کی مضر صحت عادت ہوتی ہے، مگر انہیں شروع میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ عادت ان کو اندر سے کس طرح تباہ کر رہی ہے، وہ ان کے خون اور پھیپھڑوں کو خراب کر رہی ہے اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد یہی خرابی
بھی ان کے لیے اور درجنوں شکایات اور بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح شراب نوشی اور ضرورت سے زیادہ کھانا اور غیر متوازن غذا کے استعمال کا معاملہ کے شروع میں جسم کا نظام ان بے اعتدالیوں اور زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے۔ جب وہ ایک حد سے اوپر پہنچ جاتی ہیں کہ جس کے بعد مزید گنجائش بالکل نہیں رہتی تو اس کے برے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان مایوس ہو کر چیخ اٹھتا ہے کہ اب تندرستی پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسی پر بد چلنی اور رہن سہن کے غلط طریقوں سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ انسان کی آنے والی زندگی میں کیا تباہی لے کر آ سکتی ہے۔ یہ قدرت کی فیاضی اور فراخ دلی ہے کہ ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قدرت یہ دیکھتی رہتی ہے کہ اس کے قانون کی کتنی مرتبہ خلاف ورزی کی گئی ہے۔ شروع میں تو وہ اف تک نہیں کرتی بلکہ معافی اور درگزر سے کام لے کر بغیر سزا دیے چھوڑ دیتی ہے، مگر یہ انسان ایسا غافل واقع ہوا ہے کہ اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر پریشان ہونے کے بجائے الٹا بے باک اور جری ہوتا ہے۔ آخر یہ ڈیل کب تک؟ رعایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ قدرت کا قانون فوجداری حرکت میں آتا ہے اور عادی مجرموں کو سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی کرنے کی سزا سے وقتی طور پر بچ جاتے ہیں اور بظاہر تندرست نظر آتے ہیں، مگر یہ یقین جانیے کہ آخرکار وہ اپنے غلط کردار اور زندگی گزارنے کے غلط طریقوں کے خراب انجام سے نہیں بچ سکتے۔ وہ انہیں صحت نصیب نہیں ہو سکتی جس سے وہ خوشی اور مسرت حاصل کر سکتے ہوں۔ جب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے اور اپنے جسم کی حفاظت اور دیکھ بھال سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو پھر صحت کہاں سے نصیب ہوگی؟ جب تک سانس ہے زندہ تو وہ رہیں گے، مگر خود چلنے کی بجائے مختلف سہاروں سے چلیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو یہاں پر میں نے آپ سے ڈسکس کی، جس میں ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا ہمارے جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی برقرار رہے گی اور ہم اپنی جوانی کو بھی تا دیر تک قائم رکھ سکیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔